ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. وہ کام جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے، یعنی جو کام ہمیں رحمت خداوندی سے دور کر دیتے ہیں. ان میں نے شروع میں بتایا تھا زیادہ تر ان میں سے وہ کام ہمیں نظر آتے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں. چونکہ ان کے اندر سمجھ کم ہے. بعض عورتیں اگر چالاک اور ہوشیار ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ وہ عقل میں بھی ناقص ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ناقص ہیں. تو معاملات، اسی لیے شریعت نے گھر کے معاملات مردوں کے ہاتھ میں دیے، اور قرآن پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب 3 باتیں تمہارے اندر پائی جائیں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے مفید ہوگا. اور 3 ایسی باتیں ذکر کی کہ اگر وہ پائی جانے لگیں تو زمین کے اندر تمہارے لیے رہنا ٹھیک ہوگا. اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو پھر زمین کے اوپر رہنا اچھا نہیں ہے، زمین کے نیچے رہنا اچھا ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور جو رحمت خداوندی سے دوری کا سبب ہے. انہی میں سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے کو بری طریقے سے لپیٹ میں لیے ہوئے، مرد ہو کہ عورت، دونوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. میں اگر اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو بہت لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی. اور یہ بات ہے کہ آج نوجوانوں میں دیکھیں ایک شوق چلا ہے چوٹی رکھنے کا، بڑے بڑے بال رکھنے کا، جبکہ بال سنت کے نام پہ خلاف سنت بال رکھتے ہیں. سنت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسوئے اقدس کانوں کی لو تک رہا کرتا تھا. یہ کان کی لو عموماً یہاں تک بہت بڑھ جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ بیٹھے رہتے تھے تو آپ کے گیسوئے اقدس کندھے کو چھو جاتے تھے کبھی کبھی، اس سے زیادہ کبھی نہیں رہے. اور اس سے زیادہ اگر بال بڑھے گا تو خلاف سنت ہوگا. پھر علماء نے فرمایا وہ اس باب میں آ جائے گا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور یہ چیز حرام ہو جائے گی. کاندھے سے جہاں کاندھے پر ٹکے یا کاندھے سے نیچے اترے تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بال خلاف سنت ہے، اور وہ ایسی چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں. عورتوں میں بھی دیکھا گیا ہے، لڑکیوں میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بال جب تک وہ نابالغ رہتی ہیں، چھوٹی رہتی ہیں، اس وقت کا تو اعتبار نہیں ہے کہ شریعت کی مکلف ہی نہیں ہے، لیکن
بالغہ ہونے کے بعد بھی مردوں کی طرح بال کا رکھنا، چھوٹا چھوٹا بال، بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی گئی ہیں، یہ بھی مردوں سے مشابہت ہے۔ لباس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ، وہ آدمی جو عورتوں کا لباس پہنے یا عورتوں کی طرح لباس پہنے، والمرأۃ لبس لبسۃ الرجال، اور اس عورت کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح لباس پہنے۔ تو یہ پینٹ جو ہمارا اسلامی جو ہے لباس تو ہے ہی نہیں، لیکن اب ہمارے مردوں نے اختیار کر لیا ہے، تو شرعاً یہ جائز تو ہے، لیکن جو ہے یہ خاص وضع تھی مردوں کے لیے، لیکن اب عورتوں نے اسے اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ کیا مردوں سے مشابہت نہیں ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اگر بالغہ ہونے کے بعد بھی ہم اس پوزیشن میں رکھیں کہ ہم اسے عید کے موقع پر پینٹ دلائیں، تو کیا سرور کائنات کی ہم لعنت مول نہیں لے رہے ہیں؟ ہم پورے گھر پر لعنت مول لے رہے ہیں۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ازواج میں سے ایک ہیں، جن کے حریم قدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا۔ آپ ہی کے حجر اقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہے نا، تو جن کا حریم قدس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سعادت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ پاک تھا، جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مسجد نبوی کو جو ہے کشادہ کیا جانے لگا، تو وہ حجرہ پاک مسجد نبوی میں لیا جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، تو حضرت حفصہ سے کہا بیٹی تم یہاں سے کوچ کر کے فلاں جگہ پہ میں تمہارا انتظام کر دوں، وہاں رہے۔ انکار کر دیا انہوں نے، کہا میں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور قوم کی فلاح و بہبود اور مسجد اور خانہ خدا کی توسیع کا حوالہ دیا، تو حضرت حفصہ نے ایک شرط رکھی تھی۔ کیا یہ شرط رکھی کہ میرے حجرے سے سرور کائنات کے روضہ اقدس تک ایک ایسی کھڑکی ہونی چاہیے جو کبھی بھی بند نہ ہونے پائے۔ تو آج بھی آپ اگر غور کریں گے تو مسجد نبوی شریف میں ایک کھڑکی اوپر کو لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا آج تک وہ کھلی ہے، وہی کھڑکی ہے وہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر چاہتی تھی۔ تو جن کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس عورت کے بارے میں کہ امرأۃ تلبس النعل، جو جوتا پہنتی ہے، تو اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو آج تو بے شمار لوگ جوتا پہنتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی باب میں علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ داڑھی چھلانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، واقعی سعادت مندی ہماری اسی میں ہے، ہم سعادت مندی اسی میں ہے۔ ہم اپنے دل کے اوپر جبر کر کے اور نفس کے اوپر جبر کر کے اگر ان باتوں کو ہم قبول کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی۔ ایک حدیث اور ہے اسی باب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے
ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جسے ہم اس زمانے میں جو ہے مخنث کہتے ہیں، تو وہ بھی تو اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں، وہ عورتوں کے جو ہے چال چلن، ان کی طرح اٹکیلیاں کرنا، باتیں، بلکہ یہاں تک صحابہ کرام نے فرمایا جو عورتوں کا انداز گفتگو اختیار کرے وہ بھی ملعون ہے۔ جو عورتیں جو بات کرتی ہیں تو ان کے بات کرنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، ہاتھ چلانے کا انداز اور آواز کے زیر و بم اور اتار چڑھاؤ کا انداز، تو اگر وہ انداز بھی کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ملعون ہے۔ مرد، اللہ نے مرد پیدا کیا ہے تو آدمی کو مرد بن کے رہنا چاہیے۔ یہ کیا ذوق چڑھا ہے کہ آدمی کو اللہ نے اچھا خاصا مرد پیدا کیا ہے، عورت بن کر کے وہ جینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علماء نے فرمایا کہ جو عورتوں کی جو ہے ان کا انداز گفتگو اختیار کرے وہ بھی جو ہے ملعون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے جو عورتیں ہیں ان میں سے بہترین عورت ہے کون؟ ظاہر سی بات ہے جب اتنی باتیں سامنے آ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خیر نسائکم، تمہاری سب سے بہترین بیوی وہ ہے۔ یہ چیز اگر ہماری بیوی میں نہ ہو تو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر نسائکم، تمہاری سب سے بہترین بیوی وہ ہے الودود الولود، وہ جو ٹوٹ کر کے تم کو چاہے، تم سے جاں توڑ کوشش کر کے وہ تم سے محبت کرے، والولود، اور خوب بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی بنیں گی، تمام امتیوں کی، اور ہر صف تحد نگاہ لمبی ہوگی، اور ایک صف 20 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 صفوں میں تمام انبیاء کرام اور رسولان کرام کی امتیں سمٹ جائیں گی، میری امت 80 صفوں میں رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الولود الودود، ایسی خاتون سے نکاح کرو جو تم سے خوب جم کے محبت بھی کرے اور جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور کیسی اس عورت کی کیا عادت و اطوار ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المواتیہ، حالات کو سازگار بنانے والی ہو، مواسیہ، مشکل حالات میں وہ ہمارے غموں کے اوپر زخم رکھنا جانتی ہو۔ لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے جب تک شوہر کی کمائی رہتی ہے بیوی خوش رہتی ہے، جہاں کمائی کم ہو جاتی ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے، طرح طرح کی باتیں، اور پھر وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ کوئی اور راستہ تلاش کرتی ہے۔ لیکن پوری زندگی اگر کوئی خاتون ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آسانی، خوشی، غم میں اگر کسی کا ساتھ دیتی ہے اور حالات کو سازگار بنانے کی وہ کوشش کرتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتا ہے خیر نسائکم، وہ بہترین عورت ہے تمہاری۔ اور یہ تو دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے اذا اتقین اللہ، اگر ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے تو دنیا و آخرت میں تمہاری سے بہترین بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت خدیجہ مکے کی جو ہے امیر ترین خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ جب آپ کا مال تجارت جاتا تھا تو لوگ آ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ہمیں اس مال تجارت کا نگراں بنا کر کے بھیجا جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں تو اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 40 سال جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری ہے، سیادت سرداری میں گزری ہو، گلی گلی لوگ ان کو جانتے ہوں، ان کو سلام کرنے والے، ادب و احترام کرنے والے موجود ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام نکاح ان کے پاس آئے ہیں۔ 40 سال عیش و عشرت کی زندگی گزری اور پھر ایک ایسی زندگی سامنے آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 28 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہیں۔
اور یہ زندگی کتنی دشوار گزار گزری ہے، اس قدر دشوار گزار گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اہل قریش نے بائیکاٹ کیا تھا اور جب جو ہے شعب ابی طالب میں آپ جا کر کے رہنے لگے تھے تو عالم یہ تھا کہ سوکھے پتے بھی کھانے کو نہیں ملتے تھے، سوکھے پتے بھی کھانے کو نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رات میں سخت مجھے جو ہے بھوک لگی تھی، میں استنجا کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھا، میرے جو ہے پیشاب کا قطرہ جہاں پہ گر رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے۔ میں جب فارغ ہوا ہوں تو جب دیکھا تو ایک چمڑا تھا، کہتے ہیں میں لے کر کے آیا، اس کو جلا کر کے وہی کھا لیا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے ہمارے اوپر مکے میں ایسے حالات گزرے ہیں کہ 1 ماہ پورا گزر گیا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی چیز بھی کھانے کی نہیں تھی کہ بلال کے بغل میں اسے چھپایا جا سکے، یعنی کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن کبھی بھی آپ پوری سیرت اور حیات طیبہ حضرت خدیجہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی حضرت خدیجہ نے شکوہ اور شکایت کی ایک بات بھی آپ زبان پر لے کر کے آئی ہوں۔ جس قدر وفاداری اور جس قدر وفا شعاری کے ساتھ حضرت خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا ہے، وہی نتیجہ ہے کہ رب کائنات کا سلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دولت دنیا میں سعادت مندی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ اگر دولت سعادت مندی کی دلیل ہوتی تو قارون سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو ہے غربت جو ہے بدبختی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کا سلام نہیں آتا، حضرت عائشہ کے پاس اللہ کا سلام نہیں آتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اسماعیل سے ملاقات کے لیے آئے، گھر پہ آئے، دستک دیا، ایک خاتون نکلی، پوچھا کون؟ تو پوچھا اسماعیل ہے؟ کہا نہیں وہ شکار پر گئے ہوئے۔ گھر کے حالات پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، جو ہے کبھی کبھی 2 دن گزر جاتا ہے، چولہا نہیں جلتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آئے تو انہوں نے خوشبو حضرت ابراہیم کی ملی، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا اس طرح کے ایک شخص آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے۔ کہا انہوں نے کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا جا تجھے 3 طلاق، اسے طلاق دے دیا۔ کہا ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک زمانے کے بعد آئے، دوسرا نکاح آپ نے کیا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، پوچھا کہاں گئے؟ کہا شکار پر گئے ہیں۔ کہا کہ آئیں تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے حالات پوچھا انہوں نے شکر کیا، کوئی شکوے کی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، خوشبو سے محسوس کیا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام چھوڑا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا کہ وہ میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے مجھے وصیت کیا ہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ خاتون ناشکری تھی، اسے نکال کے باہر گئے۔ اتنی ایک نبی کی زوجیت سے ناشکری کی وجہ سے نکل گئی، بڑی بات ہے نا، ایک نبی کی زوجیت سے محروم ہو جانا صرف ناشکری کی وجہ سے، اس کا مطلب کہ ناشکری بڑا جرم ہے، اور یہ صرف شکر گزار ہونے کی وجہ سے نبی کی زوجیت میں باقی رہی۔ تو جو ہے بہترین خاتون وہی جو ٹوٹ کر کے چاہے، بچے کی ولادت اس کے ہاں ہو، اور اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ کہ برے ماحول میں اچھے ماحول میں وہ ہماری بن کر کے رہے۔ اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، اور بدترین عورت تمہارے اندر، تمہاری بیویوں میں سے بدترین وہ ہے المتبرجات، جو بے پردہ نکلے۔ یہ بے پردگی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بے پردگی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نیم برہنہ لباس پہن کر کے عورتیں نکل جائیں۔ ایک بے پردگی ہوتی ہے لباس پورا ہے لیکن لباس اتنا باریک ہے کہ بدن کی جو ہے رنگت چھلک رہی ہے۔
ایک بے پردگی یہ بھی ہے کہ عورت لباس پہنے ہوئے ہے اور اس لباس اتنا تنگ و چست ہے کہ بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں. یہ بھی بے پردگی ہے کہ عورت جو ہے نقاب لگائے ہوئے ہے اور منہ کھولے ہوئے جو ہے مردانہ طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بازاروں میں مارکیٹوں میں چل، یہ بھی بے پردگی ہے. یہ سب بے پردگی میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شر نسائکم المتبرجات، اسی کو قرآن پاک میں فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جیسے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اور بے حیائی انداز سے نکلا کرتی تھی، اس طرح تم مت نکلا کرو. یہ ازواج مطہرات کو حکم ہوا ہے اور انہی کی زندگی تو ہمارے گھر کی بیویوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے نمونۂ عمل ہے. اور کیا؟ متخیلات، اٹکیلیاں کرتی ہوئی نکلتی ہیں، ایسی چالیں چلتی ہیں کہ مرد دیکھ کر کے ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہن المنافقات، وہی تو منافق ہیں، وہی عورتیں منافق ہیں. لا يدخل الجنت منہن الا مثل الغراب الاعصم، ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر ایسے جیسے غراب اعصم. غراب اعصم اس کوے کو کہتے ہیں جس کا آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن ایک کوّا ہوتا ہے جس کا پاؤں جو ہے سفید ہوتا ہے، پاؤں سفید ہوتا ہے. ہاں، پاؤں میں اتنا یہاں تک جو ہے، اب اس کو گھٹنا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا پاؤں اس کا سفید ہو، اسے غراب اعصم کہا جاتا ہے. یعنی وہ اس جیسے ہزاروں کووں میں یہ کوّا رہتا ہے اور وہ اگر دیکھا جائے تو فوراً آدمی پہچان جائے گا کہ یہ غراب اعصم ہے. اسی طریقے سے ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی بھی تو ایک نشان چھوڑ دیا جائے گا کہ دنیا میں یہ ایسی بدکاری، یہ کام کیا کرتی تھی. تو یہ رسوائی کی وجہ تو ہے نا، رسوائی کی وجہ ہے. ہمارے دنیا کے رجسٹر پہ کہیں پہ اگر کوئی نشان لگ جاتا ہے، پیسہ اور رشوت دے کر کے ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط رپورٹ ہے، یہ رپورٹ دکھا دی جائے، اس کی وجہ سے جو ہے میرا پروموشن رک جائے گا. انہی میں سے ایک حدیث ہے جو عقیدے سے متعلق ہے اور آج اس باب کو ختم کر دے رہے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ دوسرا دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو اس کے جواب میں تم یہ کہو تمہاری شرارتوں پر اللہ کی لعنت ہو. جبکہ لعنت جو ہے کسی مخصوص آدمی کے اوپر بھیجنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کہنا کہ تم پر لعنت ہو یہ جائز نہیں ہے. لعنت ایک عام صفت کے ساتھ بھیجنا جائز ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، چوروں پر اللہ کی لعنت ہو، حرام کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے سامنے سے کہتے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے. لیکن صحابہ کو اگر کوئی کہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سامنے سے اس سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری شرارتوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ صحابہ کرام ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے. وہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، قرآن ہم تک جو پہنچا ہے، احادیث ہم تک، انہی صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے. یہ صحابہ کرام کی ذات جب تک ہماری نظر میں مقدس رہے گی، ہمارا دین ہماری نظر میں مقدس رہے گا. جب ان کی ذات جو ہے ہماری نظر میں اگر بگڑ جائے گی تو دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہلکا نہ لیا جائے. بہت سے ایسے سنی ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے یہ حجاب ہے، ایک پردہ ہے. یہ پردہ جب تک ہے تب محفوظ ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور یہ پردہ جس دن پھٹ جائے گا صحابہ کرام محفوظ نہیں رہیں گے. یعنی حضرت امیر معاویہ کے اوپر اگر کوئی لعنت کرے گا اور اس پردے کو چاک کرے گا تو آگے بڑھ کر کے دوسرے صحابہ کو بھی برا بھلا کہے گا. تو صحابہ کوئی بھی صحابی ہو،
صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے اور صحابی ایک ساتھ جو راہ خدا میں خرچ کر دے تو جتنا ثواب اور مقام و مرتبہ میرا صحابی پائے گا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا نہیں پا سکتا ہے۔ احد پہاڑ 21 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ جدید سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اس کے نیچے اتنا ہی بڑا سونے کا پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا ایک مرتبہ احد پہاڑ کے برابر سونا رب کائنات نے پیدا کر دیا ہے وہاں پہ۔ تو اتنا بڑا اولاً تو اتنا سونا کہیں ہوگا نہیں، اور ہوگا تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس ہو بھی جائے تو وہ کبھی صدقہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے ابو بکر کا وہ جگر چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہی مطلب ہے کہ جو ہے میرے صحابہ کے مقام و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت وحشی جنگ احد میں جن کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اب تم میرے سامنے مت آنا، مسلمان ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت مندی دے، لیکن تم میرے سامنے مت آنا۔ یہ کیا کم جو ہے آدمی کے لیے تکلیف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرما دیں کہ تم میرے سامنے مت آنا، یہ کتنی بڑی جو ہے تکلیف کی بات ہے۔ تو حضرت وحشی جن کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ کی شہادت نے کہا تم میرے سامنے آؤ گے مجھے چچا کی یاد آ جائے گی اور میری آنکھیں چھلک جائیں گی۔ علماء فرماتے ہیں ان کی گرد راہ کے برابر بھی کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھے۔ اس زمانے میں اہل بیت اطہار کی آڑ میں جو صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ دنیا کے اور آخرت کے ملعون ترین انسان ہیں، بدترین وہ قوم ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اہل سنت و جماعت میں بھی جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے بھی ایسا کرے وہ بھی ملعون ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ اہل بیت اطہار اگر ہماری ایک آنکھ ہے تو صحابہ ہماری دوسری آنکھ ہے، چاہے یہ پھوٹے آدمی عیبی ہو جائے گا، کانا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خوبصورت تعلیم ہمیں دی وہ یہی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جن کا بھی دامن تھامو گے نجات پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا ہے میرے اہل بیت اطہار کشتی کے مانند ہیں، اس پر بیٹھو گے ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ جب آدمی سمندری سفر پہ رہتا ہے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اسے سمت معلوم ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے، ایک یہ کہ اس کے پاس کشتی ہونی چاہیے، اگر کشتی نہیں تو ڈوب جائے گا، اگر سمت اسے نہیں معلوم تو ایسی صورت میں وہ بھٹک جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ہلاکت اس کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سمت معلوم ہوتی ہے ستاروں سے، اب جدید سائنس میں آلات نکل گئے ہیں، ورنہ سائنس میں جو ہے ستاروں سے معلوم ہوتی تھی۔ تو اگر ستاروں کا دامن چھوٹا تب بھی، اور اگر کشتی ہاتھ سے گئی تب بھی، اس لیے ہمیں اگر ساحل نجات پہ اترنا ہے تو دونوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی ملعون ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات سے ایذا پہنچتی ہے کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پروردہ ہے نا، ہمارے اگر کوئی ہمارا شاگرد ہو یا ہمارا پروردہ ہو اور سامنے سے آپ آ کر کے کہہ دے کہ یہ بہت یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے ٹھکا ہے، تکلیف تو ہوگی نا ہم کو کہ بھائی ہمارا پروردہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس سے سب کچھ کیا ہے، اللہ کے رسول کے پروردہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں، صحابہ سے خطاب کر کے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے دلوں میں فسق و فجور، نافرمانی اور منافقت اور اس جیسی بری عادتیں ہیں وہ تمہارے دلوں میں ناپسند کر دیا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو ہم نے مزین کر دیا ہے، اور آج کا یہ ہے نام نہاد مسلمان یہ کہتا ہے صحابہ کرام معاذ اللہ خیانت کرتے تھے،
تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ بہت گہری جو ہے گمراہی ہے۔ تو آپ حضرات اس بات سے بچیں، اور ارد گرد میں اگر کوئی ایسے مزاج کا آدمی ملے تو اس سے دوری بنائے رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ حضور کو ایذا دینا کئی طرح سے پایا جاتا ہے، آپ کے اصحاب کے اوپر لعن طعن کیا جائے، آپ کے ازواج کے اوپر لعن طعن کیا جائے، آپ کے اولاد امجاد بنات طیبات کے اوپر لعن طعن کیا جائے، آپ کے اہل بیت اطہار کے اوپر لعن طعن کیا جائے، آپ کے صحابہ صحابیات کے اوپر لعن، یہ سب سرور کائنات کو ایذا دینے کی وجوہات ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے بچائیں ایسے لوگوں سے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں ایسے اجمالی طور پہ بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر لعنت فرمائے جو کسی مجرم کو پناہ دے، جس سے معاشرہ تنگ ہو اور اس کو کوئی اگر پناہ دے تو اس کے اوپر بھی لعنت۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبرستان پر زیارت کے لیے جانے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، قبور کے اوپر یعنی قبرستان میں آج کل مخدوم صاحب کے یہاں اور جتنی یہ بزرگان دین ہیں ان کے یہاں جو ایک لعنت وہ لائن لگی رہتی ہے خواتین اسلام کی، یہ سب ملعونات میں سے ہیں۔ اگر اپنے خاندان کا کوئی شخص ہو اور دوسری اور کوئی غیر محرم وہاں پہ مدفون نہ ہو تو اس صورت میں جانے کی اجازت ہے، اور اگر غیر محرم مدفون ہو گیا تو پردے کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، خواہ ایک دم فل پردے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے، اللہ کے رسول جب دفن ہوئے حجرے میں آپ جیسے رہتی تھیں ویسے رہتی تھیں، والد آپ کے دفن ہوئے بغل میں جیسے رہتی تھی رہتی، حضرت عمر فاروق دفن ہوئے پردہ لگوا دیا، اب پورے طور پر لپٹ کر کے ایک دم پردے میں آتی تھی۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا پہلے میرے شوہر تھے، اللہ کے رسول میرے شوہر ہیں، شوہروں سے کوئی پردہ نہیں، بعد میں میرے باپ آئے، باپ سے کوئی پردہ نہیں، عمر غیر محرم تھے اس لیے میں نے پردہ لگوا دیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من ادعى على غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس کے رسول کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف کیسے کرتے ہیں؟ نسل بدل دے، ہے کسی اور ذات کا، لکھ رہا ہے کوئی اور ذات، سمجھ رہے ہیں نا؟ برادری آدمی بدل دے اپنی، ہے کوئی فقیر ذات کا اٹھا کر کے لکھنے لگا سید، تو ایسے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اوپر بھی اللہ کے لئے ان کا نہ فرض قبول ہے نہ ان کی نفل قبول ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ملعونون من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط کی طرف بدکاریاں کرنے والے بھی ملعون ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ بھی ملعون ہے، ملعون من عق والدیہ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ بھی ملعون ہے۔ یہ خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہوں گا، ماں باپ زندہ ہیں، یہ آپ کی پشت پر اللہ کی رحمت ہے، اس کے سائے کا احترام کریں اور ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔